میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا میجر صدیق سالک کی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر کا اردو ترجمہ پارٹ 5 مجیب کی حکمرانی 28 فروری کو یہ منحوس خبر ڈھاکہ پہنچی کہ 3 مارچ کو ہونے والا اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی سے یہ خبر دینے والے صدر جنرل یحییٰ خان کے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل SMG پیرزادہ تھے۔ انہوں نے اس کا جواز پیش کیا کہ اس سے اسمبلی سے باہر کسی آئینی سمجھوتے کے لیے سیاسی جماعتوں کو مزید وقت مل جائے گا۔ یہ فیصلہ ابھی خفیہ تھا۔ گورنر احسن کو قبل از وقت اعتماد میں اس لیے لے لیا گیا کہ وہ مجیب الرحمان کو اس سے آگاہ کریں اور ان کے ممکنہ رد عمل سے راولپنڈی کو مطلع فرمائیں۔ چنانچہ اسی شام مجیب کو گورنمنٹ ہاؤس طلب کیا گیا اور ایڈمرل احسن نے طویل تمہید کے بعد انہیں یہ خبر سنائی۔ تمہید کا مقصد ان کے رد عمل کی متوقع شدت کو کم کرنا تھا، مگر تعجب کی بات ہے احسن نے بات کہی اور مجیب نے سن لی۔ وہ ذرا بھی برنگیختہ نہ ہوئے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، وہ بھی نہایت مقولیت سے، کہ میں التوا کو بہانہ بنا کر شور نہیں مچاؤں گا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا اگر التوا کے ساتھ ساتھ اجلاس کی نئی تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے تو مجھے جماعت کے انتہا پسند عناصر کو کنٹرول کرنے میں سہولت ہوگی۔ اگر آئندہ تاریخ مارچ میں ہی ہوگی تو آسانی رہے گی، اگر اپریل میں ہوگی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور اگر اپریل کے بعد ہو تو میرے لیے حالات پر قابو رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ مجیب الرحمان یہ رد عمل بتا کر چلے گئے تو میجر جنرل راؤ فرمان علی سے کہہ گئے، آپ مجھے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صرف مجھے ایک بار ٹیلی فون کر دیجئے اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مجیب نے اپنی امکانی گرفتاری کا اندازہ لگانے کے لیے خوب دانہ پھینکا، مگر جنرل فرمان خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد مجیب کی گفتگو کا لب لباب راولپنڈی پہنچا دیا گیا اور مجیب کی تجویز پہنچانے کے علاوہ یہ سفارش بھی کی گئی کہ التوا کے اعلان کے ساتھ ساتھ نئی تاریخ کا اعلان ضرور کیا جائے۔ راولپنڈی سے جواب ملا، آپ کا پیغام پوری طرح سے سمجھ لیا گیا ہے۔ اس مختصر جواب کی ڈھاکہ میں یہ توضیح کی گئی کہ راولپنڈی نے تجویز کو شرف قبولیت بخش دیا ہے۔ چنانچہ بڑے پر امید انداز میں اگلے روز کے اعلان کا انتظار ہونے لگا۔ یہ اعلان مشرقی پاکستان کے وقت کے مطابق 1 مارچ کو 1:05 پر نشر ہوا۔ ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر ریڈیو سیٹوں سے کان لگائے بیٹھے تھے۔ میں عام ریڈیو سیٹ سے ہٹ کر خصوصی شعبے مانیٹرنگ سیکشن میں چلا گیا تاکہ نشریے کا کوئی لفظ شور کی نظر نہ ہو جائے۔ مختصر سا اعلان تھا، چند منٹوں میں ختم ہو گیا، مگر سارے فسانے میں اس بات کا ذکر نہ تھا جس کا ہمیں بے تابی سے انتظار تھا۔ نئی تاریخ کا ذکر نہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے وحشت ناک مناظر ناچنے لگے۔ اعلان میں ایک اور قابل غور بات یہ تھی کہ صدر کی آواز جو کوئی غیر اہم موقعوں پر ہماری ساتھ کا بار بار امتحان لے چکی تھی، آج سنائی نہ دی۔ ریڈیو کے کسی کارندے نے قوم کی قسمت کا یہ پروانہ کاغذ سے اٹھا کر ہوا میں بکھیر دیا، لیکن کیوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ صدر یحییٰ کی مرضی کے خلاف، ان کی اجازت کے بغیر، یا ان کے انتہا پسند ہاکس جرنیلوں نے یہ اعلان نشر کروا دیا تھا۔ پروفیسر GW چودھری، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اس بارے میں پرمعنی فقرہ لکھا کہ یحییٰ خان نے اس اعلان پر محض دستخط کیے تھے۔ اگر یہ جملہ تاریخی لحاظ سے درست ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا اصل مصنف کون تھا؟ بعض لوگوں نے اس کا الزام بھٹو پر دھرا اور بعض نے بھٹو کے حامی جرنیلوں پر۔ اصل چہروں سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے۔ میں اس منظر سے 1000 میل دور ہونے کی وجہ سے اصل مجرموں کی نشاندہی کرنے سے قاصر ہوں۔ البتہ سکوت ڈھاکہ کی پیچیدہ لڑیوں کو ملاتے وقت جب التوا کے بارے میں اس نکتے سے متعلق میں نے جنرل الف سے پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ان دنوں صدر کراچی میں تھے۔ ہم سب نچلی منزل میں تھے اور وہ اوپر۔ میجر جنرل ہے اور میجر جنرل این، جو بھٹو کے ذاتی دوست تھے، بار بار سیڑھیاں چڑھ اتر رہے تھے۔ انہوں نے اوپر جا کر حالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ صدر کو پہلے سے تیار کردہ مسودے پر دستخط کرنے پڑے۔ کیا اس وضاحت کو جنرل یحییٰ خان کی معصومیت کا ناقابل یقین ثبوت مان لیا جائے؟ میرے خیال میں مستقبل کے مورخ کو یہ نازک گتھی سلجھانے کے لیے بڑی محنت کرنا ہوگی۔ اگر یحییٰ خان پر اپنے انتہا پسند جرنیلوں کا زور تھا، مجیب پر اپنے انتہا پسند رفقائے کار کا دباؤ تھا، اور بھٹو مغربی پاکستان کی رائے عامہ کا غلام تھا، تو ان تینوں میں سے کون تھا جو صحیح معنوں میں لیڈر کہلانے کا مستحق تھا؟ میرے خیال میں لیڈر کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نازک سے نازک موقع پر بھی عمل کی آزادی کسی نہ کسی حد تک اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ التوا کے اعلان کا ڈھاکہ میں فوری رد عمل ہوا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مجیب کو ایک روز پہلے ہی اس کی اطلاع مل گئی تھی اور اس نے اس بات کا اہتمام کر لیا تھا کہ اگر اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے تو اس کی ناپسندیدگی کا بھرپور اظہار ہو سکے۔ چنانچہ اعلان کے کوئی آدھ گھنٹے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بکھرے ہوئے عوام گروہ در گروہ بانس کی لاٹھیاں اور لوہے کی سلاخیں اٹھائے نعرے لگانے لگے۔ ان کے الفاظ میں نفرت اور انداز میں وحشت تھی۔ ان کے دشنام امیز نعرے سن کر یوں لگتا تھا کہ پورا شہر غصے سے کانپ رہا ہے۔ مشتعل ہجوم نے دکانیں، جن سے زیادہ تر غیر بنگالیوں کی تھیں، لوٹ لیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور ہر وہ چیز جو سامنے آئی اسے تہس نہس کر دیا۔
حتیٰ کہ اسٹیڈیم میں ہونے والے بین الاقوامی کرکٹ میچ کو بھی درہم برہم کر دیا۔ کھلاڑیوں کو بکھرے ہوئے ہجوم کے نرغے سے بمشکل بچا کر MNA ہاسٹل پہنچایا گیا۔ سڑکوں اور بازاروں میں اپنا رد عمل یوں ظاہر کرنے کے بعد عوامی لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے شام کو ایک مقامی ہوٹل میں اپنا اجلاس منعقد کیا، جس کے بعد مجیب الرحمان نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اس صورتحال کو چیلنج کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ 2 مارچ کو ڈھاکہ میں اور 3 مارچ کو سارے صوبے میں مکمل ہڑتال کی جائے گی، اور حکومت کو غور و خوض کے لیے 3 دن کی مہلت دینے کے بعد 7 مارچ کو آئندہ لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ بڑی زوردار پریس کانفرنس تھی اور دندنانے والے مجیب کے امیج کے عین مطابق، مگر مجیب کی شخصیت کا ایک دوسرا رخ بھی تھا جو انہیں اسی شام گورنمنٹ ہاؤس میں لے آیا۔ وہاں انہوں نے اعلیٰ فوجی حکام کے سامنے نہایت عاجزانہ انداز میں اپیل کی، حضور اب بھی وقت ہے، مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجیے، میں اب بھی صورتحال پر قابو پا لوں گا، البتہ اگر غیر معینہ عرصے تک کے لیے تاخیر ہو گئی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجیب کے جانے کے بعد مشرقی پاکستان کے حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ مجیب کی باتوں میں انہیں مصلحت اور حب الوطنی کی بو آئی۔ انہوں نے نئی تاریخ لینے کے لیے ٹیلی فون پر جنرل یحییٰ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر صرف لیفٹیننٹ جنرل SMG پیرزادہ تک پہنچ سکے۔ پیرزادہ نے بات کو زیادہ اہمیت نہ دی جو ڈھاکہ میں محسوس کی جا رہی تھی۔ پیرزادہ سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے جنرل عبدالحمید سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعے جنرل یحییٰ کو نئی تاریخ مقرر کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ جنرل حمید بھی نہ مل سکے کیونکہ وہ اس رات سیالکوٹ چھاؤنی میں تھے۔ وہاں کال ملائی گئی اور ان سے بات ہو گئی۔ وہ ویسے بھی بولتے کم اور سنتے زیادہ تھے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور جنرل یحییٰ سے بات کرنے کی حامی بھر لی، جس سے ڈھاکہ کی انتظامیہ نے اطمینان کا سانس لیا، مگر یہ وعدہ دلبرانہ سے بہتر ثابت نہ ہوا۔ وائس ایڈمرل احسن، لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب اور میجر جنرل راؤ فرمان علی گورنمنٹ ہاؤس میں تھے کہ رات گئے جنرل پیرزادہ نے راولپنڈی سے خود ٹیلی فون کیا۔ ایڈمرل احسن نے ریسیور اٹھایا۔ پیرزادہ نے جواب دیا، جنرل یعقوب ہیں؟ جی ہاں، بیٹھے ہیں، انہیں فون دیجیے۔ جنرل یعقوب نے فون سنبھالا تو پیرزادہ نے کہا، آپ فوراً احسن سے چارج لے لیں۔ ٹیلی فون بند کر کے جنرل یعقوب نے ایڈمرل احسن کو تازہ احکامات سے آگاہ کیا اور یوں ایڈمرل احسن کی گورنری یکاجک اختتام کو پہنچی۔ 1 مارچ 1971 ہمارے لیے المیہ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس روز نئی تاریخ کے بغیر اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ اسی روز عوامی لیگ نے اپنا عوامی رد عمل دکھایا۔ اسی روز مجیب نے گورنمنٹ ہاؤس میں نرم رویے کا اظہار کیا۔ اسی روز راولپنڈی اور سیالکوٹ ٹیلی فون کے بعد مشرقی پاکستان کے گورنر کو ہٹا دیا گیا۔ میرے خیال میں یہ مجیب کے رویے میں بھی ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے یہ کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ڈھاکہ کی انتظامیہ کا رویہ ہمدردانہ صحیح، لیکن راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کچھ اور ہی سوچ رہے ہوں گے اس کی ایک نہیں سنتے۔ شاید وہ لاڑکانہ پلان کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، شاید مصلحت کا وقت گزر چکا ہے۔ چنانچہ اس نے مذاکرات کا راستہ چھوڑ کر عدم تعاون کی پرامن تحریک کا آغاز کر دیا اور کھلم کھلا محاذ آرائی کے راستے پر سفر شروع ہوا۔ یہاں پرامن انورٹڈ کاما میں ہے۔ عدم تعاون کی ابتدا ڈھاکہ ایئرپورٹ پر PIA کے بنگالی عملے کے بائیکاٹ سے ہوئی۔ انہوں نے 1 مارچ کو اس وقت کام کرنے سے انکار کر دیا جب بوئنگ طیارے فوجی جوانوں سے لدے ہوئے اتر رہے تھے۔ 2 بنگالی نوجوانوں نے ایک طیارے کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر پاکستان فضائیہ کے عملے نے اسے ناکام بنا دیا۔ فوجی جوانوں کی آمد سے مجیب الرحمان بہت بپھرے۔ انہوں نے پرزور احتجاج کیا کہ جن بوئنگ طیاروں میں ارکان اسمبلی کو آنا چاہیے تھا ان میں بنگالی عوام کی آرزوؤں کا گلا گھونٹنے کے لیے فوجی جوان لائے جا رہے ہیں۔ مجیب کے اس احتجاج اور عوام کے پرآشوب مزاج کو بانپتے ہوئے جنرل یعقوب نے GHQ سے درخواست کی، للہ فوجی جوانوں کی مزید روانگی روک لو ورنہ الٹا نقصان ہوگا۔ مجیب اب شعلے اگل رہے تھے، ان کے الفاظ نفرت کے گولے بن کر پھٹ رہے تھے اور ہم ڈھاکہ چھاؤنی میں فکر مند بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کب یہ آگ پورے صوبے یا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ مقامی مارشل لا انتظامیہ نے ان شعلوں پر قابو پانے کی ایک ترکیب سوچی اور مارشل لا آرڈر نمبر 10 جاری کر دیا، جس میں ملکی سالمیت اور حاکمیت کے منافی خبریں اور تصویریں چھاپنے کی ممانعت کی گئی، مگر ماحول میں حدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس آرڈر کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ یہ حکم کاغذی پروانہ بن کر رہ گیا کیونکہ اس کی زد میں جو مواد آتا تھا وہ زیادہ تر عوامی لیگ ہی جاری کرتی تھی اور مشرقی پاکستان سے چھپنے والے کسی اخبار میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ عوامی لیگ کی خبریں بلیک آؤٹ کر سکے۔ عوامی لیگ کے گنڈے ہر طرف دندناتے پھرتے تھے اور کوئی عوامی لیگ سے تعاون نہیں کرتا تھا اسے ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ حکومت کے وسائل اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ مطلوب صحافیوں یا دوسرے شہریوں کو فرداً تحفظ مہیا کر سکے۔ مثلاً وہ کس اخبار کے سامنے اور کس صحافی کے گھر پر پہرہ دار کھڑے کرتی۔ نتیجتاً اس مارشل لا آرڈر نمبر 10 کے باوجود عوامی لیگ کا پلڑا پاری رہا اور عملی طور پر زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی جس پر گزشتہ چند دنوں سے چل رہی تھی۔ یہ صورتحال چیف سیکرٹری شفیع الاعظم کے لیے بہت زرخیز تھی۔ انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔
ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سول امور کے انچارج میجر جنرل راؤ فرمان علی خان کو فون کیا۔ حالات بدستور بگڑتے جا رہے ہیں، آپ فوج کو بلا لیجیے۔ جنرل فرمان نے جواب دیا، فوج کو طلب کرنا اتنا آسان نہیں، اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں۔ بہتر ہوگا آپ قانون نافذ کرنے والے سول اداروں پولیس ایسٹ بنگال رائفلز کو کام پر لگائیں۔ چیف سیکرٹری نے اصرار کرتے ہوئے کہا، نہیں جنرل صاحب، ان اداروں کے بس کی بات نہیں رہی، فوج کو تو آنا ہی پڑے گا۔ شفیع الاعظم کے علاوہ صوبائی ہوم سیکرٹری اور انسپکٹر جنرل پولیس نے بھی مارشل لاء حکام کو اسی نوعیت کے ٹیلی فون کیے اور فوج بلانے پر زور دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک طرف بنگالیوں کو فوج سے اتنی نفرت ہے اور دوسری طرف اس کو بلانے پر اتنا اصرار ہے، آخر کیوں؟ تھوڑی دیر بعد شفیع الاعظم نے پھر جنرل فرمان کو فون کیا اور اپنی درخواست پر زور دیا۔ جنرل صاحب نے پوچھا، آپ فوج کرتے ہیں، شاید آپ کو اس کی پیچیدگیوں کا احساس نہیں، آپ پہلے شیخ صاحب سے تو بات کر لیں۔ چیف سیکرٹری نے جواب دیا، میں ان کی منظوری کے بعد ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مارشل لاء انتظامیہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور یوں ایک دام میں جا الجھی۔ ادھر 2 مارچ کو شام کو کرفیو کا اعلان ہوا، فوج اسے نافذ کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوئی اور ادھر عوامی لیگ نے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اپنے کارکن بھیج دیے۔ صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ اسی رات 32 پنجاب ریجمنٹ کی ایک پلٹون کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے چھاؤنی سے گورنمنٹ ہاؤس پہنچایا گیا تاکہ اقتدار کی سلامت کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ فوجیوں کو غم تھا کہ کرفیو نافذ کرنا ہے مگر کوئی گولی نہیں چلانی۔ ادھر عوامی لیگ کے کارکنوں کو یہ ہدایت تھی کہ کرفیو توڑنا ہے، خواہ اس میں جان ہی چلی جائے۔ فوجیوں نے ابتدائی چند گھنٹے بڑے ضبط سے گزارے اور متواتر اشتعال کے باوجود گولی نہ چلائی۔ ڈھاکہ میں کرفیو نافذ کرنے کے انچارج بریگیڈیئر ارباب نے سپاہیوں کو ان کے متعلقہ افسروں کی کمان میں چھوڑا اور خود رات گئے مارشل لاء ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہ خاصے برم نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے داخل ہوتے ہی احتجاج کیا، آپ نے میرے ہاتھ باندھ کر مجھے آگ میں دھکیل دی ہے، فوجی جوانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں اور ادھر آپ کا حکم ہے کہ گولی ہرگز نہ چلانا۔ ابھی تک سپاہی اس حکم کے پابند ہیں مگر پتہ نہیں کب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ میں بریگیڈیئر ارباب کو 1965 کی جنگ سے جانتا ہوں، وہ عین لڑائی میں کبھی بھی اتنے مضطرب نہ ہوئے جتنے آج دکھائی دے رہے تھے۔ آزمائش کے چند گھنٹے اور گزرے، پراشتعال ہجوم کی اشتعال انگیزیاں اور بڑھیں، سپاہیوں کا صبر اور گھٹا اور تصادم ہو کر رہا۔ ہجوم نے پتھر اور اینٹیں پھینکیں اور سپاہیوں نے حکم مطابق گولیوں سے جواب دیا۔ 6 بنگالی ڈھیر ہو گئے، جن میں سے 3 وہ تھے جنہوں نے گورنمنٹ ہاؤس پر حلہ بولا تھا۔ ایک رات میں 6 لاشیں، یہ سراسر شفیع الاعظم اور ان کے آقاؤں کی جیت تھی۔ فوج کی پوزیشن اور پوشیدہ ہو گئی، عوامی لیگ کی تحریک کو نیا ٹانک مل گیا۔ اگلے روز عوامی لیگ نے ان 6 لاشوں کا جلوس نکالا، شہر کی بڑی بڑی سڑکوں پر نعرے لگائے، فوج پر لعن طعن کی اور لوگوں کے جذبات ابھارے۔ خود مجیب نے ان لاشوں کو سامنے رکھ کر اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا اور اشتعال انگیزی کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اسی شام مجیب نے 4 صفوں کا ایک تند و تیز اخباری بیان جاری کیا، جس میں سرکاری ملازموں سمیت معاشرے کے تمام طبقوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اس غیر قانونی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور صرف عوامی نمائندوں کو طاقت اور اختیارات کا اصل اور قانونی منبع تصور کریں۔ 2 اور 3 مارچ کی درمیانی رات کو یہ اخباری بیان مجھے 11 سوا 11 بجے ملا۔ میں یہ بات فوراً افسران بالا کے نوٹس میں لایا، جس پر عقل کے ایک اجارہ دار جٹ بولے، مت چھپنے دو، اخبار والوں سے کہہ دو یہ مارشل لاء کا حکم ہے۔ عرض کیا، کہہ تو سکتا ہوں مگر اس کے نتائج کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عوامی لیگ کے ہتھیار بند کارکن ایسے اخبار والوں کی زندگی اجیرن کر دیں گے اور مجیب اور زیادہ مشتعل ہو کر کل مارشل لاء انتظامیہ پر اور زور سے گرجے برسے گا۔ سوچ لیجئے۔ ساتھ والے دفتر میں جنرل یعقوب نے مجھے بلایا اور پوچھا، یہ اخباری معاملہ کیا ہے؟ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے جنرل یعقوب اور مجیب الرحمان کے خوشگوار مراسم کے پیش نظر تجویز کیا، آپ مجیب سے بات کر لیں، اگر وہ بیان واپس لے لے یا اسے نرم کر دے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، بیٹھو۔ میں ان کی چمکدار میز کی دوسری جانب جنرل صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اے ڈی سی سے کہا، مجھے مجیب الرحمان ملاؤ۔ چند لمحے بعد وہ مجیب سے محو گفتگو ہو گئے۔ میں بیٹھا سنتا رہا۔ انہوں نے شیخ مجیب سے 11:30 بجے سے 12:10 تک بات کی اور انہیں قائل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ کبھی مدبرانہ انداز اختیار کیا، کبھی مصالحانہ، کبھی دلیل، کبھی ایک دلیل، کبھی دوسری دلیل، مگر ہر بار بے اثر رہا۔ مثلاً انہوں نے مجیب سے کہا، شیخ صاحب آپ خود سیانے ہیں، آپ کو پتہ ہے حالات کتنے کشیدہ ہیں، آپ کے بیان سے صورتحال اور گمبھیر ہو جائے گی۔ مجیب نے جواباً کہا، جی نہیں، اس میں کوئی اشتعال انگیز بات نہیں، یہ تو محض ایک سیاسی بیان ہے۔ جنرل یعقوب نے ٹیلی فون بند کر دیا اور کہا، وہ تو کہہ رہا ہے میں بیان کو نرم نہیں کر سکتا، مجھ پر بہت دباؤ ہے، بہتر ہوگا آپ مجھے گرفتار کر لیں، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کہنے والا تھا اس سے تمہارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا مگر ہمارا حل نہیں ہوگا، مگر میں نے یہ سوچا یہ جملہ بازی کا موقع نہیں۔ بہرحال یہ تو رہا تمہاری تجویز کا اشر، اب بتاؤ اگلا راستہ کدھر کو نکلتا ہے؟ میں خاموش رہا کیونکہ اخباری معاملہ ختم تھا اور فوجی معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد جنرل یعقوب نے 3 سینئر افسران کی میٹنگ بلائی، جسے انہوں نے ہلکے پھلکے موڈ میں منی وار کونسل
नन्ही मुन्नी जंगी मजलिस मशावरत करार दिया। उसमें मेजर जनरल खादम हुसैन राजा, मेजर जनरल राव फरमान अली और ब्रिगेडियर गुलाम जिलानी शामिल थे। मुझे भी साथ बिठा लिया गया। सूरत हाल पर असर नौ गौर किया गया और शेख मुजीबुर रहमान के सख्त रवैये के पेश नज़र लाए अमल वज़ा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। फैसला इस बात पर हुआ कि सूबे भर में मुतय्यन अफवाज को पेशगी इतला दी जाए कि ये बयान छपने वाला है, जिसके रद्द अमल से निपटने के लिए वो तैयार रहें। रातों रात ये अहकाम तमाम छावनियों में पहुँचा दिए गए। अगली सुबह जनरल यकूब ने रावलपिंडी फ़ोन किया और मुतल्लिक़ा अफसरों को कायल करने की कोशिश की कि हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। सूरत अहवाल से निपटने के लिए फ़ौरी और हतमी फ़ैसला किया जाए या ऐसा करने का मुझे इख्तियार दिया जाए। सदर याहिया की तरफ से जवाब आया, मुझे आपकी साहिब राय पर पूरा एतमाद है। अगर किसी मौका पर ढाका और रावलपिंडी के दरमियान मवासलाती रब्ता मुनक़ता हो गया तो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक एक्शन लें। दर हकीकत ढाका और रावलपिंडी के दरमियान रब्ता पहले ही मुनक़ता हो चुका था, सिर्फ तार और रेडियो जैसे मादी ज़राए बाकी रह गए थे। रावलपिंडी में किसी के कान पर जूं न रेंगी। वो अपनी मसरूफियत में महव रहे। अवामी लीग अपनी तहरीक को तेज़ तर करने के लिए सर तोड़ कोशिश करती रही। नतीजतन जगह जगह मुश्तिल हजूम और सरकारी अमले, फ़ौज, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और पुलिस के दरमियान झड़पें होती रहीं। खून बहता रहा, जायदाद तबाह होती रही और हालात की कशीदगी बढ़ती रही। तसादम और हलाकत की खबरें ढाका के अलावा चटागांग, जैसूर, खुलना, कुमेला, सेलट और रंगपुर से भी मौसूल हो रही थीं। जहां तसादम के लिए बंगालियों को फ़ौज नज़र नहीं आती थी, वो गैर बंगालियों पर टूट पड़ते थे। उनमें से अनगिनत अफराद बंगाली बलवाइयों के गैज़ो गज़ब का निशाना बने। कई घरों के चिराग गुल हुए और कई ख़ानदान की आबरू खाक में मिली। सूरत हाल से सदर याहिया को मुतवातर बाखबर रखा गया, लेकिन हर नए तार के जवाब में खामोशी, मुहीब और नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी। वजह समझ में नहीं आती थी कि किस वक्त का इंतज़ार हो रहा है। चंद रोज़ बाद जनरल याहिया खान को बज़ाहिर यकीन हो गया कि अब सूरत हाल नाकाबिले तलाफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है, तो उन्होंने 10 मार्च को ढाका में तमाम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करने का फ़ैसला किया। उसका ऐलान करने से पहले उन्होंने अपने नाबीन को ढाका में हुक्म दिया कि वो मुजीब को इस फैसले से कबल अज़ वक्त आगाह कर दें और रद्द अमल उन्हें बताएँ। जनाब मुजीब को जब इतला दी गई तो उन्होंने इस तजवीज़ से इतफ़ाक़ किया। हुकाम ने फ़ौरन रजामंदी का तार रावलपिंडी रवाना कर दिया। सदर ने अगले रोज़ अपने फ़ैसले का ऐलान कर दिया। इस पर फ़ौरन मुजीबुर रहमान चिंगाड़े, अब कोई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अब ये मजाक नहीं चलेगा। मुजीबुर रहमान जब गरज बरस चुके तो ढाका के एक हुकाम आला ने उनसे इस कलाबाजी की वजह पूछी तो वो बोले, मैंने किसी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ से कभी इतफ़ाक़ नहीं किया था। मैं तो समझा था कि याहिया खान ढाका में फ़र्दन फ़र्दन या छोटी छोटी टुकड़ियों में सियासतदानों से मिलना चाहते हैं। क्या तुम एक ही मेज़ पर मुझे उस भुट्टो के साथ बिठाना चाहते हो जो मेरे लोगों का कातिल है? मुजीबुर रहमान का ख्याल था कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो कश्तो खून हो रहा है, ये सब भुट्टो की माँ पर हो रहा है। वल्लाह आलम बिस्वा। गोलियों का निशाना बनने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। 3 मार्च को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और मटरफोर्ड अस्पताल में 155 ज़ख्मी दाखिल हुए। अगले रोज़ 8 मारे गए, 4 मौके पर ही और 4 हॉस्पिटल में। मुजीबुर रहमान खुद ज़ख्मियों की खबरगिरी करने हस्पताल गए और खून के एहतियात की अपील की। शफ़ीउल आज़म की दरख्वास्त पर और मुजीबुर रहमान की रज़ा से फ़ौज को शहर में दाखिल हुए बमुश्किल 2 या 3 रातें गुजरी थीं कि अवामी लीग ने उसकी मौजूदगी को अवाम के लिए बाइसे इश्ताल करार देकर फ़ौज को वापस बैरकों में भेजने का मुतालबा कर दिया। यूँ मालूम होता था मुजीब सिर्फ ये देखना चाहते थे कि अवामी तहरीक को कुचलने में फ़ौज कितनी मौसर या गैर मौसर हो सकती है। मगर सवाल ये था, अगर फ़ौज को वापस छावनी में भेज दिया जाए तो शहर में अमन व अमान कौन बाल रखेगा और अवामी लीग से इख्तलाफ रखने वाले दूसरे गैर बंगालियों का क्या बनेगा? उनकी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत कौन लेगा? मुजीब ने कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने रज़ाकारों की मदद से अमन व अमान बहाल रखूँगा। अगर ज़रूरत पेश आई तो अंसार से काम लूँगा, अगर बात आगे बढ़ी तो पुलिस को इस्तेमाल करूँगा, मगर आप फ़ौज को वापस ले जाइए। उसकी मौजूदगी में अमन बहाल नहीं हो सकता। अंसार एक नीम फ़ौजी तंजीम थी जो पुलिस की तरह सूबाई हुकूमत के मतहत थी और उसमें ज़्यादातर बंगाली नफरी थी। मुजीब की इस पेशकश पर मार्शल लॉ हेडक्वार्टर में संजीदगी से गौर किया गया। इस मीटिंग में यह तासर गालब रहा कि अमन व अमान बरकरार रखने की कोई कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुजीब का तावन हासिल ना हो। लेकिन मुजीब की तजवीज़ पर मुकामी सतह पर फैसला करने के बजाय रावलपिंडी को ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया गया। वहाँ से हुक्म आया, मुजीब की पेशकश कबूल कर ली जाए और फ़ौज को वापस बैरकों में भेज दिया जाए। इस तरह हुकूमत ने रज़ा कराना तौर पर मुजीबुर रहमान को सूबे में अमन व अमान कायम रखने की ज़िम्मेदारी मुंतकिल कर दी और फ़ौज वापस छावनी भेज दी। इससे मशरक़ी पाकिस्तान पर मुजीब की गिरफ्त और मजबूत हो गई, जिसका एक शाखसाना ये था कि मुजीब के उस दौर में गैर बंगालियों का काफ़िया तंग हो गया। वो जुल्म व सितम से तंग आकर अपने घर छोड़ने और छावनियों में पनाह ढूंढने लगे।
ढाका छावनी में शायद कोई ऐसा घर होगा जिसमें 5 से लेकर 50 अफराद पनाह गुज़ीर ना हो। ये लोग बरामदों में, सेनों में, गैलरियों में, हत्ता के बावर्ची खानों में सिमटे बैठे थे। जो लोग सलामती का टिकट खरीदने की इस्तात रखते थे वो मगरबी पाकिस्तान परवाज़ कर गए। जो बेकस और बेमाया थे वो वहीं वार सहते रहे। जनरल यकूब एक पढ़े लिखे इंसान थे, इंसानी अलाम के बारे में गहरी तशवीश रखते थे। उन्होंने 4 मार्च को जनरल SGM पीरज़ादा को फ़ोन किया और कहा कि सदर याह्या खान को बिला ताख़ीर ढाका पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर लम्हा में मसले के हल से दूर लिए जा रहा है। जनरल पीरज़ादा ने याह्या खान से बात करने के बाद बताया कि सदर जल्दी ढाका आएंगे। अलबत्ता कतई तारीख का तयन इस वक्त मुश्किल है। ये भी इंकशाफ किया कि वो भी टेलीफोन पर मुजीब से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो हालात को मज़ीद ख़राब ना करें। उसके बाद याह्या खान को मुजीबर रहमान के घर एक ऐसे टेलीफोन पर मिला दिया गया जो किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज ना था। इस गुफ्तगू का रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं। सदर याह्या खान की मुतवक्के आमद की खबर सुनकर जनरल यकूब और उनके रुफ़का को कदर इत्मीनान हुआ। उड़ती उड़ती ये खबर मुझ जैसे जूनियर अफसरों तक भी पहुंची। हम सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बात आगे तो बढ़ी। उसी रात 4 और 5 की दरमियानी रात को गवर्नर एहसन को मगरबी पाकिस्तान रवाना होना था। वो जनरल यकूब के घर एक अलविदाई दावत में मौजूद थे। जनरल फरमान और जनरल खादम भी मौजूद थे। वाइस एडमिरल एहसन को जहाज़ पर चढ़ाने के बाद तीनों जर्नैल फ्लैग स्टाफ हाउस, जो जनरल यकूब का मस्कन था, वहाँ पहुँचे और सदर याह्या खान के मुतवक्के दौरे और उससे मफीद नताइज पर तबादला ख्याल करने लगे। जब घड़ी पर 9:10 हुए तो टेलीफोन की घंटी बजी। ये कॉल जनरल याह्या की तरफ से थी। वो यकूब से बात करना चाहते थे। जनरल यकूब ने दिल में कई वसवसे लिए टेलीफोन का रिसीवर उठाया। जनरल खादम, जनरल फरमान और तीनों बेगमात उम्मीदों बहम की हालत में देखती रहीं कि क्या खबर आती है। जनरल याह्या खान ने कहा, मैंने फ़िलहाल ढाका आने का इरादा बदल दिया है। जनरल यकूब ने हस्ब तवक्का उनके तशरीफ़ लाने पर इसरार किया, मगर याह्या खान ना माने। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे आने से सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने में कोई मदद मिलेगी। उन्होंने ये फ़ैसला सुनाकर फ़ौरन टेलीफोन बंद कर दिया। तीनों जर्नैल सख्त मायूस हुए। सदर ने 2 टोक फैसला देकर उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी थी। अब क्या हो सकता है, वो सोच में पड़ गए। जनरल यकूब ने ऑपरेटर से कहा कि वो जनरल पीरज़ादा से मिला दे। चश्मे ज़दन में कॉल मिल गई। जनरल यकूब ने कहा, पीर, अगर सदर को ढाका आने पर आमादा नहीं किया जा सकता तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया जाए। मैं कल सुबह इस्तीफ़ा अर्साल कर दूंगा। बात ख़त्म हुई। जनरल यकूब चेहरे पर बर्मी के आसार लिए वापस ड्राइंग रूम में पहुंचे। जनरल फरमान और जनरल खादम ने भी मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की। कम अज़ कम अब दोनों सीनियर अफसरों का मौक़िफ़ यही है। इस पर जनरल यकूब ने उनकी तायीद और हमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, यह कोई ट्रेड यूनियन नहीं, फ़ौज है, इसमें यूँ इस्तीफ़ा देना मुनासिब नहीं। रात गया ये महफिल बर्खास्त हुई और ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र तय पाया कि उसी रात जनरल फरमान रावलपिंडी चले जाएँ और बिलमुशाफ़ा सदर याह्या खान और जनरल पीरज़ादा को सही सूरत हाल से आगाह करें। जनरल फरमान बिला ताख़ीर अपने मिशन पर रवाना हो गए। अगली सुबह जनरल यकूब ने बजरिया तार अपना इस्तीफ़ा रावलपिंडी भेज दिया।